السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس پہ میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم جو سنت پڑھیں گے وہ ہے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کہنا سنت ہے۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہ رہ سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم جو بھی کام اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں تو شیطان کا اس کام میں حصہ نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو ہم نے دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے، جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں آپ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلیں، اور اللہ اپنے رب پر ہم نے توکل کیا۔ تو یہ دعا پڑھ کر گویا مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور اس سے نکلتے ہوئے ہمیشہ اللہ پہ توکل کا اظہار کرتے ہیں اور ہر دم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ مسواک ہے۔ نمبر 4، گھر والوں کو سلام کہنا۔ سورۃ نور آیت نمبر 61، بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ سلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو برکت اور پاکیزہ ہے۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی گھر میں ہم نے داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اب دیکھیں اس کی کتنی فضیلت ہے، خود اللہ نے قرآن پاک میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ دعائے خیر بھی ہے اور بابرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان ہر فرض نماز مسجد میں ادا کرے اور اس کے بعد اپنے گھر میں واپس آئے اور ہر دفعہ ان سنتوں پہ عمل کرے تو دن و رات میں وہ گھر میں داخل ہوتے وقت 20 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے۔ کہ یہ دیکھیں نا، یہ 4 سنتیں ہیں اور 5ویں سنت کیا ہے؟ 5ویں سنت یہ ہے جب بھی ہم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں ہم نے گھر کے اندر رکھنا ہے۔ دیکھیں عمل بہت چھوٹے سے ہیں لیکن اگر اجر ہے تو اجر کے حساب سے بے انتہا اجر ہے۔ دوسری سنت جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ گھر سے نکلنے کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر سے نکلنے لگو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی۔ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نمبر 1، تجھے اللہ کافی ہے اور تجھے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ نمبر 2، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اور نمبر 3، شیطان اس بندے سے کنی کترا جاتا ہے، یعنی شیطان بھی اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ جب بھی انسان گھر سے باہر جانے لگے، خواہ نماز پڑھنے کے لیے یا کسی بھی کام سے، تو اس کو اس دعا کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، گھر سے باہر جب ہم نے پاؤں نکالنا ہے تو پہلے ہم نے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے پھر دایاں پاؤں رکھنا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ دعا جو ہے ہمیں ضرور سب کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دیکھیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو 3 باتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا، شیطان ایسے انسان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا جو ہے وہ آپ سب کو یاد ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام بھی ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔